بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام عامر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ آٹو کیڈ سول 3D کے اندر ہے، اور آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ ہے کریٹنگ اسمبلی کہ ہم لوگ سول 3D کے اندر اسمبلی کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ اسمبلی کے اوپر میرا یہ سیکنڈ ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو میں نے اسمبلی کا انٹروڈیوس کرایا تھا کہ اسمبلی کیا ہوتی ہے، اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں، یہ سب میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ اسمبلی کریٹ کریں گے، اس کو پارٹس کو لے کے ان کو موڈیفائی کیسے کرتے ہیں، ان کے نیم، کوڈ اور شیپ کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار ہے تو ان کے لیے کہ پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرا چینل جو ہے وہ عامر شہزاد 216.com 216 کے نام سے ہے یوٹیوب کے اوپر، اور سیم یہ میری ویب سائٹ ہے amirshehzad 216.com۔ اس کے اوپر میں بہت سی جابس اور اپنے ٹیوٹوریل وغیرہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ یہاں پہ مجھے وزٹ کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بیل کے آئیکن کو ہٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف۔ تو ہوم کے اندر کریٹ ڈیزائن کے اوپر یہ ہمارا ہے اسمبلی کا آپشن، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پہلا آپشن جو آتا ہے وہ آتا ہے کریٹ اسمبلی۔ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، تو جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کریٹ اسمبلی کا ایک باکس کھل گیا ہے۔ تو اس کے اندر میں اس اسمبلی کو نام دے لیتا ہوں۔ مثلا میں اس کو دے لیتا ہوں جناب ٹپیکل سیکشن دے دیتے ہیں۔ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جسٹ یہ پریکٹس کے لیے ہے، تو آپ کا کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں۔ اگر ڈسکرپشن کو اس کے بارے میں لکھنی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نیچے آ گیا کہ یہ جو اسمبلی کریٹ کرنے لگے اس میں یہ کس ٹائپ کی ہے، انڈیوائڈ کراؤن روڈ ہے یا انڈیوائڈ پلینر روڈ ہے، ڈیوائڈ کراؤن روڈ ہے، ڈیوائڈ پلینر روڈ ہے، ریلوے ہے، یا کچھ اور آپ کا آپشن ہے۔ تو یہاں پر میں جو چوز کرنے جا رہا ہوں وہ انڈیوائڈ کراؤن روڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ اسمبلی کے سٹائلز ہیں، تو میں یہاں پہ بیسک سٹائل کے ساتھ چلوں گا، اور باقی نیچے ہے کوڈ سیٹ سٹائل۔ تو یہاں پر یہ میرے نیچے دیے گئے ہیں ویو ایڈٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں میں یہی چوز کر لیتا ہوں فی الحال، یہ کیونکہ کریٹنگ کے اوپر ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں اگر ان کو کوئی چینجنگ کرنا چاہوں تو ان کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تو میں اس کو ویو ایڈٹ کو چوز کرتا ہوں، اور لیئر جو بائی ڈیفالٹ مجھے سول 3D پرووائڈ کر رہی ہے میں اسی کو چوز کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی نئی کریٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے کلک کر کے اپنی نئی لیئر بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں سمپلی اوکے کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے اوکے کیا اس کے بعد یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ اسمبلی کی لوکیشن دے دیں۔ تو میرے کیس میں کیا ہے کہ اس کو صرف ڈسپلے پر کلک کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پر یہ میری اسمبلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسمبلی کے جو پارٹس ہیں وہ مجھے اس کے ساتھ لگانے ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹول پائلٹ، ٹھیک ہے جی۔ Ctrl+3 بھی اس کی شارٹ کی ہے۔ آپ یہاں کے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اینکر بھی کر سکتے ہیں یا ویسا کرنا چاہے جیسے بھی آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ پراپرٹی کا کیا ہوا ہے، اس کو بھی اینکر ابھی رائٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہمارا آ گیا، اور اس کو آٹو کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہائڈ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا پائلٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ تمام جو ہیں وہ پارٹس ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں بائی نیم اور ان کی فنکشن کے حساب سے۔ تو ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ ہم یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پورے نظر نہیں آ رہے میرے اسکرین کے ڈسپلے کی وجہ سے، تو اس کو سامنے لانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو جو آپ کے جتنے بھی یہ اس میں ٹول پائلٹ کے اندر دیے گئے آپشن وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثلا میں اگر بیسک کی بات کروں تو میں بیسک کلک کرتا ہوں تو بیسک کے جو آپشنز ہیں وہ سامنے میرے پاس فرنٹ پہ آ گئے ہیں۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے بیسک لینز اس میں ایڈ کرنی ہے دونوں سائڈ پہ، تو میں کیا کرتا ہوں یہ بیسک لین کے اوپر کلک کرتا ہوں اور آ کے یہ اپنے رنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور دوبارہ کلک کرتا ہوں، تو یہ میرے اس نے دوسری سائڈ پہ بھی لگا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو لینز ہیں ان کی سیٹنگ بھی ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سائڈ پہ کرنا ہے، مثلا مجھے کس طرف کرنا ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ مثلا میں اگر ان کو ڈیلیٹ کروں، میں دوبارہ اگر ان کو بیسک لینز کو لگاتا ہوں، میں نے کلک کیا اور پراپرٹیز میں آ جاتا ہوں، تو پراپرٹیز میں یہاں پہ نیچے آ جاؤں تو یہ دیکھیں کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ابھی یہاں پہ شو کر رہا ہے لیفٹ۔
اگر میں اس کو رائٹ کرنا چاہوں تو رائٹ بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں کس طرف لگانا چاہتا ہوں وہ آپشن یہاں پہ دے رہا ہے۔ اس کی بائی ڈیفالٹ اس نے وڈتھ جو دی یا 3.6 فٹ دی گئی ہے، اگر آپ اس کو زیادہ یا کم کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں مثلاً اس کو بہرحال ابھی میں فی الحال 3.6 فٹ کے حساب سے لے کے اس کو چلتا ہوں، اور اس کو بائی ڈیفالٹ جو لیفٹ ہے وہی رہنے دیتا ہوں۔ تو میں یہاں پہ آ کے اب یہ دیکھیں میرا لیفٹ اس طرف ہے، لیکن میں رائٹ پہ کلک کرتا ہوں، تو جیسے ہی میں نے رائٹ پہ کلک کیا تو اس نے میرے لیفٹ سائڈ پہ جو روڈ کا پارٹ ہے، جو میرا بیسک لین ہے وہ ڈرا کر دی ہے۔ اگر دوبارہ میں اس کو کلک کروں تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ رائٹ میں کلک کر دیا۔ بیسیکلی اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہاں پہ لیفٹ تھا، لیکن یہاں پہ میں نے 2 بار کلک کیا تو پہلے اس نے لیفٹ لگایا اور پھر اس کو رائٹ میں لگا دیا۔ اصل میں یہ چیز کیا ہے کہ پہلے جیسے اس نے پتا تھا کہ لیفٹ میں لگا لیا ہے تو دوبارہ کلک کرنے پہ جو سول 3D ہے وہ خود بخود یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لیفٹ میں تو لگ گیا ہے تو ابھی رائٹ کی باری ہے، تو وہ رائٹ میں لگا دیتی ہے۔ تو میں اس کو اسکیپ کرتا ہوں۔ اب یہ جو میرے پاس بیسک لین لگ گئی ہے، اس کی اگر ہم ڈیٹیل دیکھنا چاہیں، مثلا میں کسی ایک کے اوپر کلک کرتا ہوں اور پراپرٹی کے اندر آ جاتا ہوں۔ پراپرٹی اگر آپ کا یہاں پہ نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے، Ctrl+1 پریس کر کے یا رائٹ کلک کر کے بھی لا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سائڈ پہ اینکر کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں شروع کے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس کو یہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے کیا کیا، رائٹ والی سائڈ جو ہے وہ سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اس کی وڈتھ اگر میں چینج کرتا ہوں، مثلا ابھی 3.6 ہے تو میں اس کو 7.5 کر دیتا ہوں فٹ۔ دیکھیے یہ وڈتھ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر میں اس کی ڈیپتھ چینج کرنا چاہوں تو وہ بھی ڈیپتھ وغیرہ جو ہے چینج ہو جائے گی۔ تو میں اپنے بیسک کی 3.5 کے اوپر آتا ہوں اور اس کو اسکیپ کر کے میں باہر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ میری بیسک جو ہے وہ روڈ ویز دونوں سائڈ پہ لگ گئی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر مجھے اپنا بیسک گٹر وغیرہ لگانا ہے تو وہ کیسا ہے کہ یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہ اس کے اندر یہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں، بیسک کرب اینڈ گٹر یا بیسک کرب جو بھی آپ لگانا چاہیں۔ میں مثلا بیسک کرب اینڈ گٹر لگا رہا ہوں تو اس کے کلک کیا، اور اس کے بعد یہ جو رنگ ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس نے مجھے بیسک جو میرا کرب اینڈ گٹر ہے وہ اس نے لگا دیا ہے۔ اس طرف ہی بیسک اور کرب اینڈ گٹر وغیرہ جو وہ لگا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم اس کی پراپرٹیز کے اندر جائیں، میں کسی ایک کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، تو اگر میں اس کی پراپرٹیز کے اندر جاتا ہوں، میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ کافی زیادہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے کہ یہ ایج گٹر ایج ہے، اور اس کی یہ وڈتھ ہے، یہ اس کی سلوپ ہے، یہ اس کی ہائٹ وڈتھ، یہ سب چیزیں دی گئی ہیں۔ اب یہ جو ڈیٹیل دی گئی ہے یہ کہاں کی ہے، اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ میں جو بیسک گٹر جس کو میں نے کھولا ہوا تھا، بیسک کرب اینڈ گٹر، اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم ہیلپ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے۔ تو جیسے ہی ہم ہیلپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائے گی کہ یہ جو اوپر ہے کرب وڈتھ ہے، یہ گٹر وڈتھ ہے، اسی طرح کرب ہائٹ یہاں پہ ہے۔ مزید اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ اس کے پیرامیٹرز، ڈسکرپشنز، ٹائپ وغیرہ دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ مزید نیچے آتے جائیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں پوائنٹ، لنک اینڈ شیپ دیے گئے ہیں، جو کہ میں لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے ان کے کوڈ دیے گئے ہیں اور یہاں پر ان کی ڈسکرپشن دی گئی ہے۔ یہ آپ کو نیچے ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ P1 کیا ہے، P2 کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام ڈیٹیل دی گئی ہے جو وہاں پہ ہم لوگوں نے ڈرا کی ہے، اور یہ کافی ہیلپ فل ہے۔ میں اس کو فی الحال کلوز کرتا ہوں، میں اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اور اسکیپ کرتا ہوں، میں اپنی کمانڈ سے باہر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہمارے پاس اسمبلی جو ہے اس کے ساتھ روڈ وے کے جو سائڈز ہیں وہ لگ چکی ہیں، بیسک کرب اینڈ گٹر لگ چکا ہے۔ تو اب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ واک وے جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو واک وے ایڈ کرنے کے لیے کیا ہے کہ میں یہاں پر یہ ہے بیسک شولڈر، تو میں اس کے ساتھ بیسک شولڈر ایڈ کرتا ہوں۔ یہاں پہ رنگ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، ادھر بھی میں کلک کر لیتا ہوں، تو اب یہ میرا بیسک جو ہے وہ شولڈر یہاں لگ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس کو اسکیپ کر کے اس سے باہر آتا ہوں۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور پراپرٹیز کے اندر چلا جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ویریس دے رہا ہے، یعنی 2 ہے یہاں پہ۔ آپ اس کی ویڈتھ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں۔ میں کسی ایک پہ کلک کرتا ہوں
تو یہاں پہ بھی دیکھیں اسی طرح اس کی وڈتھ دی گئی ہے، اس کی ڈیپتھ دی گئی ہے اور سلوپ بھی دی گئی ہے، مثلا 4% ہے، تو آپ اس کو ابھی یہ 4 ہے، آپ 2 کرنا چاہیں، 1 کرنا چاہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ اپنا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سلوپ وغیرہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو سائیڈ واک ہے وہ بیسک سائیڈ واک بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم یہاں پہ جو ہے وہ لین وغیرہ جو مطلب کہ آف سائڈ وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ ہم لگانا چاہیں تو۔ یا یہاں پر دی بھی ہوگی بیسک سائیڈ واک۔ بہرحال جب ہم پورا پلاننگ کے ساتھ اس پہ اوپر کام کریں گے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بیسک سائیڈ واک جو ہے وہ کیسے ایڈ کرتے ہیں، اور ان میں یہاں پہ آف سائڈ وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی ہم کیسے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم باقی بات کریں تو یہاں پہ ہم ڈے لائٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ڈے لائٹ کے لیے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈے لائٹ کا ٹول پیلٹس وغیرہ، تو یہاں پہ یہ کافی آپشن دیے گئے ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میں بات کرتا ہوں کہ مجھے ڈے لائٹ جو ہے وہ میکسیمم وڈتھ تک چاہیے تو میں یہ چوز کرتا ہوں، اور جو میری سائیڈ واک ہے اس کے رنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں، ادھر بھی اور اس سائیڈ پہ بھی۔ تو اب اگر آپ کسی ایک کو میں سامنے لے آتا ہوں، میں اسکیپ کرتا ہوں، مثلا یہ ڈے لائٹ ہے، میں اس کے اوپر کلک کر کے اس کی پراپرٹیز کے اندر جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کی دی گئی ہے کٹ سلوپ اور فل سلوپ، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں پہ جو کٹ سلوپ ہے وہ 1:4 ہے، تو میں اس کو اگر 1:3 کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے آٹومیٹیکلی چینج کر لی ہے۔ فل کی سپورٹ میں یہی رکھتا ہوں۔ آگے دیکھیں تو نیچے آ رہا ہے میکسیمم وڈتھ، یہاں پہ یہ 3 فٹ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو چینج کر دیتا ہوں 10 فٹ، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ زیادہ ہوگا، لیکن اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہاں پر تو یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ 1:3% یا نیچے 1:4% سلوپ ہے، لیکن میکس وڈتھ کی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری سلوپ وغیرہ ہے وہ ویری کرے گی اس میں یہاں پر آ کر، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو فی الحال یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو آج کا یہ جو سیکنڈ ویڈیو تھا جو جسٹ یہ آئیڈیا دینا تھا کہ ہم لوگ اسمبلی وغیرہ کیسے کریٹ کرتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسمبلی کریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ روڈ ڈیزائننگ کے باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو آج کا ویڈیو اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔